الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامل حمد خدا بس خدا مغافرین مصطفیٰ بس محمد ارتنی خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
صدر محترم مخدوم العلماء حضرت مولانا عبدالصمد صاحب ہالیجوی، ارباب علم و دانش، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 11 اکتوبر 1998 ہم یہاں پن و عاقل ضلع سکھر سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ محبت کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ دین کی نسبت سے جس طرح آپ مجھ ناچیز کو یاد رکھتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میرے دل و دماغ میں آپ دوستوں کی یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں، اور جب ہمارے عزیز مولانا عبید اللہ صاحب مجھ سے رابطہ فرماتے ہیں تو میں اس لالچ میں پن و عاقل حاضری کا وعدہ کر لیتا ہوں کہ دنیاوی زندگی کے سفر میں مجھے آپ جیسے مخلص دوستوں کی ایک اور ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے ابھی حاصل کی۔ یہ رب العزت کا عمومی خطاب ہے پوری انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس کا خصوصی خطاب ہے اپنوں سے۔ یا ایھا الناس پورے عالم انسانیت سے اللہ کا خطاب ہوتا ہے۔ گویا قرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں سے حق تعالی نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خوبصورت نصیحت آئی ہے، بڑی دل نشین نصیحت آئی ہے، موعظۃ من ربکم، وہ نصیحت بھی ہے وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماری کا علاج بھی ہے، وہدی ورحمہ للمؤمنین، اور اہل نظر کے لیے وہ ہدایت سراپا رحمت بھی ہے۔ قل، فرما دیجیے بفضل اللہ و برحمتی، یہ عطیہ اس کے کرم اور اس کی رحمت سے ملا ہے، بذالک فلیفرحوا، اس پر جتنی بھی خوشی مناؤ تمہارا حق بنتا ہے، هو خیر مما یجمعون، تم اس زندگی میں جو کچھ سمیٹتے ہو یہ اس سب کچھ سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے تمہارے دامن میں ڈال دی۔
میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے تسکین کا باعث ہے اور انسانی زندگی کی ساری کنفیوژن اسی سے دور ہوتی ہے۔ جس طرح ہوا سے ہر ذی روح کو سکون پہنچتا ہے، جس طرح پانی ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، جس طرح سورج بلا امتیاز کرۂ ارض سے روشنی پھیلاتا ہے، میرا یہ پورے اطمینان کے ساتھ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم بھی ہر بے قرار انسان کو سکون پہنچاتا ہے۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج طلوع ہو اور رات باقی رہے، جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پانی پیے اور پیاس باقی رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن کے قریب آئے اور اس کا اضطراب باقی رہے، اس کی بے چینی باقی رہے۔ جس طرح پانی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پینے والا کون ہے، میں تو صرف مسلمان کی پیاس بجھاتا ہوں، جو میرے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا میں اس کی پیاس کیوں بجھاؤں؟ جس طرح سورج کا یہ کردار نہیں ہے کہ میں تو اللہ کے ماننے والوں کے آنگن روشن کروں گا، جو میرے رب کو نہ مانے میں ان کے گھروں میں روشنی کیوں پھیلاؤں؟ جس طرح ہوا کا یہ کردار نہیں ہے کہ میں تو اللہ کے فرما برداروں کو سکون پہنچاؤں، جو اللہ کو نہیں مانتے میں ان کے لیے کیوں وجہ سکون بنوں؟ میرا یہ علم نہیں، مشاہدہ ہے۔ جس طرح ہوا کا فیض عام ہے، سورج کا فیض عام ہے، پانی کا فیض عام ہے، اس سے کہیں زیادہ قرآن کا فیض عام ہے۔ بس صرف اتنی سی بات ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ طلب کا برتن سیدھا ہو۔ طلب کا برتن سیدھا ہو۔ ہوا تو پہنچتی ہے، لیکن اگر کوئی ایئر ٹائٹ روم میں چلا جائے تو ہوا کیا کرے؟ سورج تو روشنی پہنچاتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو تہ غار میں اتار دے تو سورج کیا کرے؟ قرآن کریم بے چین دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، لیکن اگر کوئی طلب کا برتن ہی الٹا کر دے تو کیا ہو؟
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ اس سے ہدایت پاتے ہیں، کچھ بدنصیب ضلالت کا ازالہ نہیں کر پاتے. کچھ وہ ہیں کہ قرآن سے انہیں ہدایت ملتی ہے، کچھ وہ بدبخت ہیں کہ وہ ضلالت میں ڈوبے رہتے ہیں. بارش ایک جیسی برستی ہے، لیکن زمین کے کچھ حصوں سے پھول اگتے ہیں، پورے سے بدبو اٹھتی ہے. وہی بارش جو صحت مند اور زرخیز زمین پر برستی ہے تو گلشن مہکتے ہیں، وہی بارش جب کوڑے پہ برستی ہے تو تعفن اٹھتا ہے. ایک صاحب نظر نے اور مثال دی کہ پانی کی وہی بوند، وہی قطرہ، وہی ڈراپ جو سیپ کے منہ میں جا کر موتی بنتا ہے، وہی پانی، وہی بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں زہر بنتا ہے. قطرہ وہی ہے، بوند وہی ہے. سیپ اور سانپ کا فرق. ظرف سیپ جیسا ہو تو موتی بن جائے گا، اور اگر ظرف سانپ جیسا ہو تو زہر بن جائے گا. قرآن کا بھی یہی حال ہے. اس کو ابو جہل سن کر زندیق بنتا جاتا ہے اور ابو بکر سن کر صدیق بنتا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن. میں نے اپنے عالمی مشاہدے میں میرا ایک علم تو وہ ہے جو میں نے اپنے اساتذہ سے ایک نالائق طالب علم کی حیثیت سے حاصل کیا. ایک علم وہ ہے، یہ ڈیک آپ کے جو ڈیک ہیں ان کا رخ ادھر کرو، مجھے بولنے نہیں دے رہے. نہیں، رخ ادھر کر دو، میری طرف کیوں کیا ہوا ہے؟ میرا ایک علم وہ ہے جو میں نے کتب خانوں سے، اساتذہ سے، کتابوں سے حاصل کیا. ایک علم وہ ہے جو میں نے قرۂ ارض کے مطالعہ سے حاصل کیا. پوری دنیا کو میں نے دیکھا اور اسٹڈی کیا، اس سے بھی مجھے بہت کچھ حاصل ہوا. میں اپنے اس مشاہداتی علم کو سامنے رکھ کر، تجرباتی علم کو سامنے رکھ کر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بنی نوع انسان کے دل و نگاہ کی تسکین کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں. اس کو دنیا کے کسی نظریے نے اتنا مطمئن نہیں کیا جتنا قرآن نے کیا. یہ میرا حریف بھی مانتا ہے. جس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، نہ ماننے کے باوجود جانتا ضرور ہے کہ انسان کی بگڑی تو یہیں سے بنے گی. دنیا کی کسی اور کتاب نے انسانی برادری کے قلوب کو، دل و دماغ کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا قرآن کریم نے. میں نے شاید کسی ملاقات میں پہلے بھی بتایا ہو، حمد مکرر کے طور پر پھر بتاتا ہوں. مجھے لندن سے سان فرانسسکو کے لیے سفر کرنا تھا، کئی گھنٹوں کا.
وہ بڑا جہاز تھا 747 جمبو، دنیا میں اس وقت جو بڑا جہاز ہے، 400 مسافر تھے اس میں۔ جب میں اس جہاز میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس حلیے کا میں اکلوتا پیسنجر ہوں، باقی سارے مغربی لباس میں، اس لباس میں، اس سٹائل میں اکیلا مسافر ہوں۔ وہ جتنے بھی تھے کالے یا گورے سب مغربی لباس میں، تو اب میں ان کے لیے اینٹیک بن گیا، تو جیسے آثار قدیمہ سے کوئی چیز آئی ہوئی۔ بڑے غور سے وہ مجھے دیکھا کیے، یوں گردنیں اٹھا کر یوں دیکھا کیے، بعض جوڑے تو اپنی نشستوں سے اٹھ کر میرے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور نگاہوں سے میرا ایکس رے لیتے تھے۔ یہ کیسی چیز ہے؟ شیف بڑا ہوا ہے، یہ سر پہ رکھا ہوا ہے، یہ کیسی چیز ہے؟ پہلی جماعت جب فرات میں گئی تھی 1973 میں، محمد الیاس کے مبلغین سچا محمد الیاس آرٹیفیشل نا، میڈ ان کراچی نا، یہ خاموشی نہیں ہو سکتی بھائی؟ ہاں محمد الیاس کے مبلغین پہلی جماعت جب فرانس گئی تھی 1973 میں، پیرس گئی تو فرانس کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے جیل نہیں لے گئے، ہسپتال لے گئے۔ 3 رکنی طبی بورڈ، 3 ڈاکٹروں پر مشتمل ایک طبی بورڈ انہوں نے تشکیل دیا کہ ان کا چیک اپ کرو، یہ ذہنی طور پر سیٹ ہیں یا اپ سیٹ ہیں، دماغ صحیح ہے ان کا، یہ دیکھو۔ طبی بورڈ نے ان کا چیک اپ کیا، 1 ہفتے تک چیک اپ ہوتا رہا۔ 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹروں نے جب رپورٹ دی تو رپورٹ میں لکھا یہ صرف سچ نہیں ہے، ہم تو بھی سچ ہیں، اور 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا۔ تین میں سے 2 نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ سے پوچھوں، ہائے یہ تقریر کام کر گئی یا سکوت کام کر گیا؟ نہ، چیک اپ کے بٹوین جب چیک اپ ہو رہا ہوتا ہے تو پیشنٹ بولتے نہیں ہیں، چپ رہتے ہیں، اسٹریچر پہ ہوں، بیڈ پہ ہوں، ڈاکٹر دیکھتا رہتا ہے، اسٹیتھوسکوپ لگا ہے، کوئی اور چیز، مختلف ان کے پروسیس ہوتے ہیں، ان سے مریض بولتا تھوڑی ہے، چپ کر کے پڑا رہتا ہے نا۔ دل و نگاہ میں اگر اخلاص کی روح کار فرما ہو تو زبان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خاموشی بھی بڑا کام کرتا ہے۔ میرے پیچھے اہل نظر بیٹھے ہیں، میں وثوق سے کہتا ہوں زبان میں اتنی فساد نہیں ہے جتنی سکوت میں ہے۔ خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں، یہ بھی تو کسی نے کہا نا، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں، چہرے بولتے ہیں، نگاہیں بولتی ہیں۔ 2 ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا، یہ ہمارا بگننگ پوائنٹ تھا۔ پیرس میں، آج اس پیرس میں جو پوری دنیا میں فحاشی تقسیم کرنے کی شہرت رکھتا ہے، اس پیرس میں آج 200 مسجدوں سے محمد عربی کا موقف بلند ہو رہا ہے۔ مسجدوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف بلند ہو رہا ہے۔
اس وقت فرانس میں 20 ملین مسلمان ہیں، 20 ملین۔ دوسرا بڑا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور ہر روز اسلام قبول کرنے والوں کا ریشو 12 سے 15 کے درمیان ہے ہر روز۔ اس فروری میں یہ جو فروری گزرا ہے، میں نے امریکہ جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے 3 دن جاتے ہوئے گزارے، 2 دن واپس آتے ہوئے گزارے، اور اس دوران سنگینت سے جو وہاں کا مرکز ہے، کئی جماعتیں ہم نے بلجیم، ڈنمارک، سویڈن، ناروے کے لیے روانہ تھی۔ خوبصورت خوبصورت نوجوان، خوبصورت خوبصورت نوجوان، جسم کے بھی سفید اور دل کے بھی سفید۔ انہوں نے اپنی چاند جیسی جوانیاں، اپنی چاند جیسی جوانیاں عبداللہ کے چاند کے دین کے لیے وقف کر دی۔ آسمان ہدایت کے سراج منیر کے موقف کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے وقف کر دی ہے انہوں نے اپنی جوانیاں۔ وہ کہتے ہیں لوگ ہم سے سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں ہم۔ ہاں، علماء کرام ارباب علم دانے، زبان بھی اچھی چیز ہے، اظہار معافی ضمیر کے لیے بہت بڑی قوت ہے زبان بھی۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ صلاحیت مانگی تھی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اچھی چیز ہے، لیکن میں پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، زبان سے زیادہ کردار متاثر کرتا ہے انسان کے قلوب کو۔ تو خیر، وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے کہ اتنے میں کرو کا ایک آدمی، عملے کا ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا ہمارے جو کیپٹن ایک جہاز چلا رہا ہے نا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ کاکپٹ میں چلیں گے آپ؟ میں نے کہا وائی ناٹ، کیوں نہیں چلوں گا بھائی، میں اسی کے لیے جا رہا ہوں، جہاز سے اتر کے بھی میں نے یہی کرنا ہے، تعویذ فروشی تو نہیں کرنی، میں اسی لیے جا رہا ہوں۔ بٹوین جرنی اگر اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرماتے ہیں تو کیوں نہیں، جہاں مریض وہاں ہم، لے چلو۔ وہ مجھے لے گیا کاکپٹ میں، آگے وہ 2 بیٹھے تھے، سینئر اس کے ساتھ جونیئر، درمیان میں چھوٹا سا ٹیبل پر کچھ گلاس بوتلیں رکھی تھی، ڈرنک کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا ہائے، یہ ان کا السلام علیکم ہے، پہلے ہیلو کہتے تھے، مخفف ہو کے ہائے ہو گیا، میں نے کہا وعلیکم ہائے۔ کہتا ہے فرام یو آر فرام انڈیا، میں نے کہا نو آئی ایم فرام پاکستان۔ یو آر مسلم؟ یس، میں نے کہا الحمدللہ آئی ایم مسلم۔ اینڈ یو، میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا ہے میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں صرف آدمی ہوں۔ میں نے کہا گاڈ، اللہ کو مانتے ہو؟ 3 تہائیاں اس کو نہیں مانتی، صرف 1/4 مانتی ہے، اور وہ 1/4 بھی ہم جیسے لالائکوں کی ہے۔ وہ رزق بھی بند نہیں کرتا، اولاد بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، ایک ایک سانس اسی کے کرم سے ہے۔ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اس نے اپنے کرم کا دروازہ بند نہیں کیا۔ سندھ کے روشن ضمیروں، تخلقوا باخلاق اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، اس نے اپنے کرم کا دروازہ بند نہیں کیا۔ کہنے لگا میں اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا پھر آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کو بھی نہیں مانتے، آئے کہاں سے ہو؟ کہتا ہے بائی چانس آ گیا ہوں، نیچر فطرت لے آئیے، جیسے بارش برستی ہے، پودے اگتے ہیں، میں بھی اگ پڑا ہوں۔ حضرت باتیں تو اس کی بڑی اجنبی تھی، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے رب سے دعا کی
یا اللہ میں تیری بات اس کے دل و دماغ میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے، میں اسے قرآن سناتا ہوں، تو اس کے دل میں اتار دے۔ دلوں پہ صرف اللہ کی حکومت ہے، صرف اللہ کی حکومت ہے دلوں پر، کسی اور کا آرڈر نہیں چلتا۔ والدین بھی اولاد کے دلوں کے مالک نہیں ہیں۔ اگر اولاد کا دل والدین کے قبضے میں ہوتا تو میرے نوح کا فرزند کنعان جہنم رسید نہ ہوتا۔ اگر بیٹے کے قبضے میں باپ کا دل ہوتا تو سیدنا ابراہیم کا آزر جہنم رسید نہ ہوتا۔ دل صرف اللہ کے قبضے ہے۔ جب اس کا کرم ہو جائے تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت دل میں اتر جاتی ہے، اور اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو نبی کی بات بھی دل میں نہیں اترتی، اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم تھے، ہمارے ماضی کا ایک شاندار باب ہے۔ بادشاہ سے بڑے نفس کے غلام عیاش سونے کے لیے بیڈ روم گئے، خانقاہ گئے تو دیکھا گھر میں صفائی کرنے والی قلیز لونڈی خادمہ نوکرانی سوئی ہوئی ہے۔ بیچاری نے شاہی بستر بچھایا، اس کا گداگ اور نرمی محسوس کر کے سوچنے لگی کتنا سکون ملتا ہوگا، ذرا سو کے تو دیکھوں۔ چار جانب جائزہ لیا، خود کو تنہا پایا تو لیٹ گئے۔ پتھروں پہ سنگریزوں پہ لیٹنے والے جسم کو شاہی بستر ملا، نیند نے آغوش میں لے لیا۔ یہ نیند میں گئی، اوپر سے بادشاہ صاحب درا لے کے آ گئے، دیکھا 2 ٹکے کی لونڈی میرے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، پروٹوکول ڈیمیج ہو گیا۔ بدتمیز، اسے جرت کیسی ہوئی شاہی بستر پہ سونے کی؟ لگائے چابک، جگایا بھی نہیں، جگائے بغیر چابک لگا دیے۔ وہ بیچاری بدحواس ہو کے اٹھ بیٹھے، بادشاہ کو دیکھا غضبناک کھڑا ہے، رونے لگی، کہنے لگی بادشاہ جی غلطی ہو گئی، معافی چاہتی ہوں۔ پھر اچانک اوپر دیکھ کے ہنسنے لگی۔ بس اس کا یہ ہنسنا ابراہیم ابن ادہم کی زندگی میں انقلاب کی بنیاد پڑ گئی۔ کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ آ گیا ہے، ہنستی کیوں؟ بتا ہنستی کیوں ہے؟ کہنے لگی ہنسنے کی وجہ بتاؤ تو اور مار کھاؤں؟ یہ جو پڑ چکی یہ کم ہے، ہنسنے کی وجہ بتاؤ اور کھاؤں؟ اس نے کہا نہیں ماروں گا، بتاؤ۔ کہنے لگی اچھا اگر اجازت ہے تو پھر بتاتی ہوں۔ بادشاہ جی روئی تو اس لیے کہ تیری چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی ہے، ہنسی اس لیے ہوں یا اللہ یہ کیسا بستر ہے، 5 منٹ سوئی ہوں، 5 چابک نقد سزا مل رہی ہے، جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس پہ کتنی مار پڑے گی۔ اور اس جملے نے ابراہیم ابن ادہم کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ ساری رات رویا، ساری رات روتا رہا اور داغ دل دھوتا رہا۔ صبح ہوئی، مشیروں وزیروں کو بلا کے کہنے لگا یہ رہا تاج، وہ رہا تخت، سنبھالو یہ درد سر۔ جو بات بڑی بڑی لائبریریاں، انسٹیٹیوٹ اور اسکالرز نہ سمجھا سکے، وہ بات میری کنیز کی زبان سے میری سمجھ میں آ گئی کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ اس کا کرم شامل حال ہو گیا، بس اس کا کرم جب شامل حال ہو جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے رب سے مدد مانگی، جب میں لاکھوں میں تیری بات پہنچاتا ہوں تو تیرے کرم سے پہنچاتا ہوں۔ وہ میری صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کہا کسی نے، خطیب فلان اور خطیب فلان، کچھ خدا کا خوف کیا کرو یار۔
کیا اس طرف ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ بہت ظالم ہے. جب میں لاکھوں میں تیری بات پہنچاتا ہوں تو تیرے لطف و کرم سے، اور اب صرف 2 ہیں، 2، اور ہم آسمان کے دامن میں تھے. چاند آلودگی سے بلند ہونے کی وجہ سے پورے حسن و جمال کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا تھا. میں نے اپنے اس دوست سے کہا تو بائی چانس نہیں آیا، بائی چوائس آیا. تیرے بنانے والے نے تجھے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور یہ ساری کائنات اس نے تیرے لیے بنائی ہے. میں نے کہا آسمان زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب تیرے لیے. کہنے لگا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کا قرآن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ اسلام میرے مذہب کی کتاب ہے، رحمت عالم کے قلب اطہر پہ اتری ہے. تو کہنے لگا یو کین ایکسپلین می. میں نے کہا وائی ناٹ، کوشش کرتا ہوں. قرآن پاک نے فرمایا لم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اچھا ایک بات اہل نظر کی خدمت میں بھی عرض کرتا جاؤں اور ان کی اجازت سے آپ سے بھی کہتا جاؤں. قرآن کا انداز بیان سراسر مشفقانہ ہے، جابرانہ نہیں. ہاں قرآن آستینے نہیں چڑھاتا، گول نہیں پھلاتا، جوش نہیں دکھاتا، پتھر نہیں پھینکتا. قرآن کریم شہد سے زیادہ میٹھا، شبنم سے زیادہ ٹھنڈا. قرآن کریم شہد سے زیادہ میٹھا اور شبنم سے زیادہ ٹھنڈا. انداز بیان جارحانہ جابرانہ نہیں، ناصحانہ، حکیمانہ اور مشفقانہ. میں تو یہ سمجھاؤں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیا دیکھتے نہیں ہم نے 7 آسمان کیسے سجائے. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. پھر تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تمہاری راتوں کو روشن رکھنے کے لیے ہم نے چاند بنایا ہے، اور تمہارے دنوں کو روشن رکھنے کے لیے ہم نے سورج بنایا ہے. وہ رات کو نوکری دیتا ہے، یہ دن کو نوکری دیتا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. اس نے تمہاری غذا کے لیے دھرتی سے پودے اگائے، تمہیں رزق پہنچایا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. زمین کو ہم نے تمہارے لیے قالین بنایا، بچھونا بنایا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا. وجعلناکم ازواجا، پھر ہم نے تمہیں زندگی کے سفر کے لیے رفاقتیں عطا فرمائیں. تنہائی تو تمہیں گھائل کر دیتی، تنہائی تو بس میری زینت، میرا زیور، میری پہچان، میری سب کے بغیر نبھ سکتی ہے، تمہاری نہیں نبھ سکتی. میں نے تمہارے لیے رفاقتیں عطا فرمائی. رفاقتیں نیند کو ہم نے تمہارے لیے سکون بنایا، دنوں کو ہم نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا. ہفتہ آسمان سجائے تمہارے لیے، سورج بنایا، چاند بنایا. تمہارے نمکین اور کھاری پانیوں کو سمندروں سے اٹھایا، بلندیوں پہ لے جا کر اپنے کارخانہ قدرت میں اسے ٹھنڈا اور میٹھا بنا کے بھاپ بنایا، پھر بادلوں کی صورت میں رواں دواں کر دیا. جب تم طلب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہو، جب تمہاری زمینیں خشک اور فصل سوکھنے لگتی ہے، تم طلب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہو، میں تانا بھی نہیں دیتا، تمہارا دامن ابر کرم سے بھر دیتا ہوں. جتنی استعداد تھی وہ میں اس کو سمجھاتا چلا گیا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ وداؤٹ اینی ریئیکشن، کسی رد عمل کے بغیر وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام بھی کرتا رہا. جہاز کبھی کسی پرزے کو ہاتھ لگائے، کبھی کسی کو. میں نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان اور گردش لیل و نہار میں اہل نظر کے لیے نشانیاں ہیں اور دلائل. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں براہین ہیں، دلائل ہیں اہل نظر کے لیے. قرآن سے پوچھئے اہل نظر کس کو کہتے ہیں، اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے بتایا الذین یذکرون اللہ، دانشور وہ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں، اہل نظر وہ ہیں جن کی زبانیں اس کی یاد میں دمدمہ سمجھ رہتی ہیں، جو زندگی کے شب و روز میں کبھی اس کو نہیں بھولتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اسے یاد رکھتے ہیں.
مجھ سے یورپ ہی میں ایک نوجوان نے پوچھا یہ کیا ہے، عربی نوجوان، میں کیا بولوں یہ کیا ہے؟ نہ میں نے نہیں کہا کہ تسبیح ہے، اس لیے کہ مجھے اس کے سوال سے پتہ چل گیا یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے، اس بڑے تیزی کے ساتھ کہتا ہے کیا ہے یہ ہاتھ کے ہاتھ؟ میں نے کہا مذکرہ ہے۔ کہتا مذکرہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جب اس کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے تو اپنے محسن اعظم پہ درود بھیجتا ہے۔ مذکرہ۔ اب اس نے کراس کوشچن کیا، رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی، پوچھنا یہی چاہتا تھا، پوچھنا یہی چاہتا تھا، رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی۔ میں نے کہا وہ بھولے کب سے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی؟ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علامہ سید عبد المجید شاہ ندیم۔ بھائی یہ تو ان کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جاتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جاتے ہیں، اور تم جن کی بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اسے یاد کر رہی ہے۔ سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ تمہیں ان کا انداز، ان کا نطق، ان کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، کائنات کی ہر چیز اسے یاد کر رہی ہے، لیکن ایک یاد کرنے والا ایسا ہے، یوں تو ہر چیز اسے یاد رکھتی ہے، ایک یاد کرنے والا ایسا ہے، ایک ذکر کرنے والا ایسا ہے، ایک تسبیح کرنے والا ایسا بھی ہے، ایک عبادت کرنے والا ایسا ہے، اس نے اتنا یاد کیا، اس نے اتنا ذکر کیا، اس نے اتنی عبادت کی کہ خود اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ ساری رات جو کھڑے رہتے ہو میرے معبود، ساری رات کھڑے رہتے ہو میرے ذکر و عبادت میں، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، غریبان تر ہو جاتا ہے، پاؤں سوکھ جاتے ہیں، پنجلیوں پہ ورم آ جاتا ہے، پوری رات ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے۔ وہ بھولے کب سے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہاں ذرا اختصار ہے، سورہ بقرہ میں تفصیل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ جب آسمان کی بلندیوں کو دیکھو گے، جب زمین کی وسعتوں پہ نظر ڈالو گے، جب پانی پہ کشتیاں جہاز تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب بارش کی صورت میں بلندیوں سے پانی برسے گا، جب کرۂ ارض پر کچھ چلنے والے، کچھ رینگنے والے، کچھ دوڑنے والے، کچھ تیرنے والے، کچھ اڑنے والے جانوروں کو دیکھو گے،
کبھی سرسر کبھی صبا بن کر جب ہوائیں چلیں گی، جب آسمان کے دامن میں بادلوں کے قافلے رواں دواں دیکھو گے تو میں ضرور یاد آؤں گا، ضرور یاد آؤں گا۔ کیسے اگنور کرو گے؟ نہیں کر سکو گے نظر انداز۔ صحیفہ کائنات کا ہر نقش میری یاد دلائے گا۔ بھولنا بھی چاہو تو نہیں بھول پاؤ گے، بھولنا بھی چاہو تو نہیں بھول پاؤ گے۔ دنیا کا ہر تعلق، دنیا کا ہر رشتہ تم سے دور جا سکتا ہے، لیکن میرا لطف و کرم تم سے کیسے دور جائے؟ میں تمہارے قریب، تم میرے قریب، نہیں بھول پاؤ گے۔ فرمایا لم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ۔ وہ تو غیر مسلم تھا نا، اس کے لیے تو مجھے ٹرانسلیشن کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اب آپ تو اپنی برادری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کو قرآن آپ کے دل میں بھی ہے، آپ کی الماریوں میں بھی ہے، آپ کے نگاہوں میں بھی ہے۔ آپ کے سامنے اب کیا میں وقت ضائع کروں؟ ترجمہ تو الحمدللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، مفہوم بھی جانتے ہیں بلکہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے، جانور بنائے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ تمہیں گوشت کھلاتے ہیں، کچھ تمہارے ڈیروں میں پنجروں میں ساری زندگی قید تنہائی میں گزار کر مر جاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین۔ لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نے قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، اس لیے ذرا بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں کتب خانوں لائبریریوں میں جانے کی اگر فرصت نہیں، کتب خانوں لائبریریوں میں جانے کا اگر اتفاق نہیں ملا تو بس نظر چاہیے۔ دودھ کا گلاس بھی دائی ہے، دائی، دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے۔ پینے سے ایک لمحہ پہلے بس سوچ لیجئے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، یہ بھی بتائے گا۔ دودھ کا گلاس بھی تجھے سچائی کی معرفت عطا کرے گا۔ بکری کی رنگت سیاہ، اس کا خون سرخ، فضلہ متعفن اور بدبودار،
یہ دودھ انہی مراحل سے گزر کے آیا ہے، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ ان تینوں منفی چیزوں میں سے، غلیظ چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ جزاک اللہ، بڑی مہربانی، آپ نے یاد رکھا، لیکن کچھ نے یاد نہیں رکھا، اور میں نے آخرت تک کا وعدہ لے رکھا ہے آپ کو۔ سیاہ رنگ کی بھینس سے سفید دودھ پلانے والا کون؟ متعفن فضلے اور سرخ خون میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ ہی پہ اللہ ہی پہ زور دیجئے، عجم بیمار ہو گیا، بہت ساری مارکیٹیں کھل گئیں، کہتے ہیں اللہ بھی اور ہم بھی۔ منفی چیزوں میں سے مثبت نعمتیں عطا کرنے والا کون؟ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا کون؟ ہی پہ زور دینا، دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، مگر پیار سے، ہاں بھائی چارے سے، محبت سے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، سختی نہ، ڈاکٹر کو، معالج کو شفیق ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی، کوئی مریض آئے حکیم صاحب کے پاس اور حکیم صاحب نبض دے کے اس کو 104.5 کے ٹیمپریچر پہ بخار ہو، دہک رہا ہو، اٹھا کے تھپڑ لگائے، اتنا شدید بخار ہے، تجھے ہوا کیوں؟ انشاءاللہ یہ آخری مریض ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، وہ پورے پنو آخر میں اعلان کرے گا اس مصیبت کے دواخانے میں نہ جانا، مر جانا، اس سے علاج نہ کرانا، یہ تو کھال اتارتا ہے۔ مہربان ہونا چاہیے، شفیق ہونا چاہیے۔ آج اگر بات بگڑی ہے تو اس میں بہت سارا حصہ سختی اور شدت کا بھی ہے۔ بات بگڑی ہے تو سختی اور شدت۔ میں اہل نظر کے سامنے کہتا ہوں، اسلام دین جذبات نہیں، دین اعتدال ہے۔ جذبات ضرور انسان کی زندگی کا خاصہ ہے، حصہ ہے، لیکن اسلام ہی کی تو یہ خوبی ہے کہ اس نے انسانی جذبات کو وحی کے اصولوں کا پابند ہے۔ پیار سے شفقت، پیار سے شفقت، یہ بھولے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح کیجیے، محسن بن کر اور شفیق بن کر۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے اسے قرآن کریم کھول کر سناتا گیا اور بتاتا گیا، یہ سب تیرے لیے، اللہ نے یہ سارا کارخانہ تیرے لیے بنایا۔ پھر قرآن کریم اپنی ذات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، کبھی اوپر دکھاتا ہے، کبھی نیچے دکھاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، پھر اپنی ذات کی طرف، وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ جو تمہاری 5 فٹ کی کائنات ہے، کبھی اس پر بھی غور کیا؟ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ
فَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہ بھی اس کی معرفت کے دلائل ہیں، یہ بھی اس کی معرفت کے براہین ہیں، یہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے روشن دلیل ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہیں ناکارہ مٹی سے بنایا ہے، ناکارہ مٹی سے تمہارا یہ اسٹرکچر جو ہے، یہ بلڈنگ جس میں انسان رہتا ہے، یہ من صلصال کالفخار، ایک یہ تخلیق ہے. یہ کس سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی. من صلصال کالفخار ایک اور تخلیق ہے، وہ روح کی، وہ روح کی. اس کے لیے میرا نانوتوی کہتا ہے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا علمی محسن جو قاسم العلوم والخیرات، دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر، دارالعلوم دیوبند کا بانی محمد قاسم نانوتوی کہتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. یہ حیوان کی تخلیق تھی، من صلصال کالفخار. حیوان ناطق کو یوں بنایا، حیوان ناطق کو یوں بنایا کہ کھنگر والی مٹی سے اس کی تخلیق فرمائی. اور انسان کامل کو کیسے بنایا؟ انسان کامل کو یوں بنایا کہ رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ وقلبہ من الایمان وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ وَرِجْلَيْهِ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ وَوَجْهُهُ مِنَ الرِّضَاءِ. یہ انسان کامل بن رہا ہے کہ جس کا سر اقدس برکتوں کا استعارہ ہوا، جس کا سینہ مبارک رحمتوں کا خزینہ ہوا، جس کا قلب اطہر مجسم ایمان بنا، اور جس کی زبان مجسم ذکر سے ہوئی، جس کے ہاتھ سخاوت کی آندھی بنے، چلتی ہوئی تیز ہوا بنے، اور جس کے پائے اقدس استقامت کا جبل استقامت بنے، اور جس کی آنکھیں حیا کا محور ہوئی، اور جس کا چہرہ اس کی رضا کا منظر بنا، اس کی رضا کا منظر بنا. یہ انسان کامل کی تخلیق ہے. میں کہا کرتا ہوں اللہ نے یہ پوری کائنات برابر بنا ڈالی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. یہ اس کے اختیار کی بات ہے، یہ اس کی قدرت کی بات ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہے، یہ اس کی پاور ہے. جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. فرمایا ہو جا، آسمان بلند ہو گیا، زمین بچھ گئی، ہوائیں چل پڑی، بادل رواں دواں ہو گئے، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بر، یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی. فرمایا ہو جاؤ تو فرشتے آ گئے. فرمایا ہو جا تو جنت بن گئی. فرمایا ہو جا تو عرش و کرسی مرتب ہو گئے. پوری کائنات اللہ نے آرڈر سے بنائی. بس اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ نے بائی آرڈر نہیں بائی چوائس بنایا. وہاں حکم نہیں چلایا، محبت سے کام لیا، اور وہ اس کے محبوب کی ذات ہے. وہ اس کے محبوب کی ذات ہے. جب اس کو بنا لیا تو پھر کہا کسی نے نہیں کہا، فرت رحمت نے خود قسمیں کھائیں. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تینوں زیتون، طور سینین کی قسم اور اس شہر امین کی قسم، اس شہر امین الذی ببکۃ مبارکہ۔ عبد المجید نے سوچا مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہے کہ اس میں بیت اللہ جو ہوا کعبہ کی نسبت سے قسمیں کھا رہا ہے، لیکن قرآن کریم نے راز کی بات بتائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاؤں، لیکن کھا رہا ہوں اس لیے کہ تو جو اس کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے میرے محبوب۔ فرمایا تین کی قسم، زیتون، طور سینین اور اس شہر امین کی قسم، لقد یقیناً خلقنا الانسان، میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے فی احسن تقویم، حسن کے خوبصورت سانچے میں، جمال کے خوبصورت سانچے میں نے اس انسان کو بنایا ہے۔ الف لام نے بڑی بات کہہ دی، انسان پر الف لام نے بڑا استعارہ سمجھا دیا۔ رب العالمین نے فطرت کی سچائیوں کی قسم کھا کے دعویٰ کیا، اہل نظر فطرت کی صداقتوں کی قسم کھا کے رب العالمین نے فرمایا میں نے اس انسان کو خوبصورت بنایا، خوب بنایا، خوب تر بنایا، بس اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ دیکھو تو صحیح کیسا بنایا کہ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ میٹھا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کرتا غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب، زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد ہدایت کی عجب خوش لقبی۔ کیسا بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان قرآن۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک، یہاں سے ادھر سے نہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ حسن کائنات کا نقطہ انتہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ کئی حلوائیوں سے لے آئے سارے دیوان، اس ایک تاثر کے مقابلے میں سب سے پہلے
مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہت کی تنویر سے، اپنے خواہش کے سویروں سے، اپنی مرضی کے اجالوں سے اپنے محبوب کا نقش بنایا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، پھر اس کے قیام سے بلندیاں لے کر آسمانوں کو دیکھا، کراہتوں سے، اس کے تبسم سے تابانی لے کر ستاروں کو عطا کر دی، پھر اس کی جبین سے طلعت لے کر سورج کو دے دی، پھر اس کے پسینے سے مہک لے کر پھولوں کو مہکا دیا۔ گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضا، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضا، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی۔ ہاں، غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا۔ من قضا نحبہ منہم من ینتظر، کون ہے جو منزل عشق کو چل دیا اور کون ہے جو منتظر بیٹھا ہے۔ جائزہ لیا تو ایک بوڑھا نظر نہ آیا، سعد انصاری بوڑھا 70-80 سال کا بوڑھا نظر نہ آیا۔ رحمت عالم نے فرمایا میرا سعد کہاں ہے، دیکھو زندہ ہے یا چل بسا۔ ایک مجاہد گنج شہیداں کی طرف چلا گیا جہاں مجاہدین کے لاشیں بکھرے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے سعد زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہتا ہے سعد زندہ ہو تو بولو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ وہ مجاہد کہتا ہے سعد زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں۔ اس پر ہاتھ اٹھا، بکھری ہوئی لاشوں میں سے ہاتھ اٹھا، اور تو کسی کے لیے زندہ نہیں ہوں، لیکن اگر انہوں نے یاد کیا ہے تو کچھ سانس باقی ہیں۔ وہ مجاہد دوڑتا ہوا اس اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف گیا، دیکھا سعد زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے، جسم خون میں رنگین ہے۔ کہتا ہے میرے آقا سے سلام عرض کرنا، کہنا اللہ کے محبوب آسمان کے ستاروں، صحرا کے ذروں، پوری کائنات کے درختوں کے پتوں، سمندروں دریاؤں ندی نالوں آبشاروں اور بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور درود و سلام ہوں آپ پر، کہ ہم کیا تھے آپ نے ہمیں کیا بنا دیا، ہم ہر جائی تھے آپ نے ہمیں یکجائی بنا دیا، ہم مجاور تھے آپ نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم تعلیم فروش تھے تیری تعلیمات نے ہمیں سرفروش بنا دیا، حلوائی تھے تو نے ہمیں شردائی بنا دیا۔ محمد ہم تیرے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے، اللہ تجھے خوب خوب جزا عطا فرمائے۔ میرے آقا سے سلام عرض کرنا، اور یہاں کیا کھڑے ہو، جاؤ نا
اپنی سما پر پروانہ بن کر نثار ہو جاؤ. کوئی تیر کوئی تلوار رحمت عالم تک نہ پہنچنے پائے. موت کو جس نے بنایا. ہاں آگے یہ بھی فرمایا ہم موت سے ڈرتے تھے. اللہ کے محبوب تو نے ہمیں زندگی کا وہ گر بتایا ہے کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے. مر رہا ہوں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں. مر رہا ہوں مگر اس یقین کے ساتھ کہ حقیقی زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محفلے سب پاکیوں وحشت کو برہم کر دیا جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا. اللہم صلی علی آپ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گلہ بانو کو وہ دیکھیے جنگل کے کنارے پہ 22 لاکھ مربع میل کا فرمانروا امام عدل حریت امیر المومنین کھڑا ہے. آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے. امیر المومنین آج بھی میرے دوستوں کو امیر المومنین بننے کا تو شوق ہے. کبھی آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھا؟ میں نے پرسوں کہا ہے راولپنڈی میں بھی قوم کو شریعت مستقبی کا تحفہ دینے سے پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم پر بھی شریعت نافذ کیجیے. امیر المومنین کرایہ کا ملا بلا کر ان سے نعرہ لگوا لیا. کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ تو دیکھیے. آپ کی شکل رحمت عالم سے ملتی ہے یا کلنٹن سے ملتی ہے؟ آپ کس کے نمائندہ بنے پھرتے ہیں؟ امیر المومنین بننے کے لیے سب کچھ لٹانا پڑتا ہے. لوٹنے کے لیے نو چانس فار لوٹ مار. معاف کرنا بھائی انگلش اس میں نو چانس فار لوٹ مار. لوٹ مار کا مجھے نظر نہیں آ رہا انگلش میں. امیر المومنین بننے کے لیے سب کچھ لٹانا پڑتا ہے. امیر المومنین کی رہائش عام آدمی کی رہائش سے کم تر. امیر المومنین کا لباس عام آدمی کے لباس سے کم تر. امیر المومنین کا کھانا عام آدمی کے کھانے سے کم تر. جسم پہ وہ لباس ہے کہ جس پہ کئی پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے امیر المومنین کے کرتے پہ 17 پیوند شمار کیے. ان 17 میں سے 4 پیوند کپڑے پہ چمڑے کے لگے ہوئے تھے. کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی بڑی بات نہیں. رہنے کو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں, واجبی سا لباس ہے, خاک نشین ہے. مسجد نبوی کے صحن میں سفید زمین پر لیٹا ہوا ہے. قالین تو کیا چٹائی بھی نہیں ہے. سر کے نیچے کبھی پتھر ہے کبھی بازو ہے, لیکن اس کے نام پر پوری دنیا کے طاغوت کی ماں مرتی ہے. فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں. فاروق اعظم
اور میرے بیٹے نے، میرے عزیز نے جس کا نام لے لیا وہ بھی اتفاق سے الحمدللہ اپنے نام کی لاج رکھ رہا ہے. جب تک یہ مستقبی معیار پر پورے اتریں گے، جب تک رحمت عالم کے پیش کردہ معیار عدل و مساوات پر یہ پورے اتریں گے، اللہ کی تائید و حمایت ان کے ساتھ ساتھ چلے گی. نہ انہیں روس نقصان پہنچا سکا تھا، نہ انہیں امریکہ نقصان پہنچا سکے گا. آپ کو اگر امیر المومنین بننے کا شوق ہے، اگر آپ عمر فاروق نہیں بن سکتے تو کم از کم ملا عمر ہی بن جائیے. ہم آپ کو آئندہ حضرت مولانا محمد نواز شریف بولا کریں، اجازت ہے؟ یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، کمپلیکس کی بات نہیں ہے. ہاں امیر المومنین کس کو کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل مصر سے ایک کشتی چل کے آیا، مصر سے کہتا ہے ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر. امیر المومنین آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے اوپر زیادتی کی ہے، میں مدینہ آیا ہوں اس لیے کہ عدل و انصاف میسر آ سکے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مقام بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا. وہ کتنی عیسائی کہنے لگا قاہرہ کے باہر گھوڑا دوڑ ہوئی، میں بھی اس میں شامل ہو گیا، میرا گھوڑا ذرا سبک تھا، وہ سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا. گورنر کے بیٹے نے گوارا نہ کیا کہ ایک غیر مسلم کا گھوڑا ہمارے گھوڑوں سے سبقت لے جائے، اس نے مجھے مارا ہے. میں انصاف کی امید لے کے آیا ہوں. میں آپ کے مذہب کو نہیں مانتا لیکن آپ کے کردار کو جانتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹھو، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تجھے انصاف نہ مل جائے. کوئی ٹی وی کیمرہ مین نہیں بلایا، کوئی پریس کے نمائندے نہیں بلائے، انصاف کرنے والا ہوں تصویر لے لو، کچھ نہیں. اپنے آئی جی پی انسپکٹر جنرل پولیس حضرت محمد ابن مسلمہ کو بلایا رضی اللہ عنہ، فرمایا جاؤ، جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ جا سکتے ہو جاؤ، فاتح مصر عمرو ابن عاص جو گورنر ہے مصر کے، انہیں لے کے آؤ اور ان سے کہو ذرا اپنے لاڈلے فرزند کو بھی ساتھ لانا جس کے چابک آزاد ہو گئے انسانوں کی پشت پہ برستے. محمد ابن مسلمہ قاہرہ پہنچے اور فاتح مصر حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کا حکم سنایا. جتنی جلدی ہو سکتی تھی تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے. امیر المومنین نے فرمایا تینوں کو لے آؤ، تینوں گورنر، اس کا بیٹا اور کتنی عیسائی، تینوں کو کھڑا کیا. یہ نہیں فرمایا کہ گورنر صاحب کو کرسی دو، پروٹوکول کا تقاضا ہے. جرم کشی ہو رہی تھی، جرم پروری نہیں ہو رہی تھی. تینوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا اور عیسائی سے کہا بیان کرو، استغاثہ بیان کرو، تمہیں کیا شکایت ہے. اس نے پوری کہانی سنائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو ایک جملہ برجستہ سل بدی، ایک جملہ لوگ اسے شعر کہتے ہیں، میں اسے امپریشن کہتا ہوں. فرمایا متستابتم الناس یا عمرو، او ابن نابغہ، او میرا پیر بھائی، متستابتم الناس، متستابتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. بس ذرا مجھے اتنا بتاؤ، یہ جو میں سن رہا ہوں یہ سب ہے؟ تم نے اللہ کے بندوں کو کب سے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا؟ حالانکہ ہمارے آقا، ساری کائنات کے آقا،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر انسان فطرتاً آزاد جنم لیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ قد ولدتهم امہاتهم احرارا، مائیں اپنے بچوں کو غلام جنم نہیں دیتی، ہر ماں اپنے بچے کو آزاد جنم دیتی ہے، وہ جھوپڑے میں جنم لے یا محل میں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اور چونکہ معاملہ بیٹے کا تھا، اپنا نہیں، تو سوالیہ نظروں سے حضرت عمرو بن عاص نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اس دور کے بیٹے بھی تو بیٹے تھے نا۔ اس نے اعتراف میں سر جھکا لیا کہ ہاں یہ سچ ہے، تعویل نہیں کی۔ ہوتا نا کوئی ہم جیسا امام المؤمنین، کچھ نہیں ہو مذہب، یہ تو جھوٹا ہے جی، یہ تو غیر مسلم ہے نا جی، صحیح الزام لگا رہا ہے مجھ پر، میں کوئی ایسا ہوں؟ ہم تو صدقے جاؤں، ہم لاجواب ہیں۔ وہ بیٹا تھا عمرو بن عاص کا، سر جھکا دی، اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میں نے مارا ہے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا لما ضربتہ، کیوں مارا؟ کہنے لگا وہ ریہرسل ہماری تھی، ان کو کوئی حق نہیں پڑتا تھا کہ مسلمانوں کی ریہرسل میں یہ حصہ لے، اس نے کیوں پارٹیسپیٹ کیا؟ یہ غیر مسلم ہے، اس کا گھوڑا ہمارے گھوڑوں سے سبقت لے گیا تو مسلمان احساس کنٹری میں مبتلا ہو گئے، میں نے اس لیے اس کو سزا دی۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا تم نے اعلان کیا تھا پہلے سے کہ کوئی غیر مسلم اس ریہرسل میں، اس گھوڑا دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتا، یہ صرف مجاہدین کے لیے ہے؟ اعلان کیا تھا تم نے؟ گورنر کے بیٹے نے کہا اعلان تو نہیں کیا تھا۔ فرمایا تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں بنتا کہ تم اس کو مارو۔ یہ میری تاریخ کی وہ صداقتیں ہیں، میرے شاندار ماضی کا وہ پس منظر ہے جس کا ہر ایک سے انکار نہیں کر سکتا۔ باپ نے اپنا درہ امیر المومنین کو دیتے ہوئے کہا میرے درے سے سزا دیجیے۔ امیر المومنین نے فرمایا آپ کے درے نے سزا دینا تھی تو وہی مصر میں دے لیتا، اب درہ میرا ہوگا، آپ کا نہیں، درہ میرا ہوگا، ہاتھ اس قبطی عیسائی کا ہوگا اور پشت تیرے لاڈلے کی ہوگی۔ اپنا درہ اس عیسائی کو دیتے ہوئے کہا اضربہ کما ضربک وخذلہ کما خذلک، مار اسے جیسے اس نے تجھے مارا، ذلیل کر اسے جیسے اس نے تجھے ذلیل کیا۔ عیسائی نے امیر المومنین کا درہ لے کر کہنے لگا جب اس نے مجھے درہ مارا تھا تو میری پشت سے کرتا بھی ہٹا لیا تھا۔ عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی پشت سے کرتا ہٹایا، اور عیسائی نے جتنے درے کھائے تھے اتنے درے مارے۔ جب درے مار چکا تو درہ زمین پہ رکھ کے چیخا، کہنے لگا سچ کہا تھا جس نے بھی کہا تھا کہ محمد کے غلام انصاف پرور ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ امیر المومنین بننے کا ایک معیار ہے بابو، ہر شے خریدی نہیں جاتی۔ آپ کا خیال ہے ہر شے مارکیٹ کی جنس ہے؟ روپے پیسے سے ہر چیز مل جائے گی؟ خیر امیر المومنین جنگل کے کنارے پہ کھڑے اشکبار نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کسی محاذ پر مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا نہیں اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ فرمایا تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ جہاں کھڑا ہوں نا آج میں نے یہاں لڑکپن میں بکریاں چرائی تھی۔ سندھ کے روشن ضمیروں، یہ بھی سنت اللہ ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں سے انسانی رہبری کا کام لینا چاہتا ہے نا تو ان سے پہلے بکریاں چرواتا ہے۔ بکری بڑا شوخ جانور ہے، بڑا شوخ جانور۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ان کی شوخیاں برداشت کرنے کا ظرف پیدا کر لو، پھر بعد میں تمہیں یہ ریوڑ دینے والا ہوں، یہ ان سے بھی زیادہ شوق ہوگا۔ ہاں
میں نے لطفن نے یہاں بکریاں چرائی اور بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھی، کوئی ادھر بھاگ جاتی تھی ادھر بھاگ جاتی، میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج اسی جگہ آیا ہوں تو میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دی اور مجھے میرا ماضی یاد دلایا۔ عمر تو وہی ہے جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ کس کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے؟ یہ کس کا فیض نظر ہے کہ آج تم خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہو؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! آج تیرا پیغام ہوائیں لیے پھرتی ہیں، آج تیرے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے، آج تیری بات جنگل کے درندے مان لیتے۔ آج اگر تو پانی کی ایک لت پھینکتا ہے تو شعلے گلزار بن جاتے ہیں۔ اہل نظر نے لکھا کہ عناصر فطرت نے فاروق اعظم کے حکم کی تعمیر کی، عناصر فطرت نے خاک پانی، آگ، ہوا، پیغام ہوائیں لے گئی، پانی کا چلو پھینکا تو اطراف میں لگی ہوئی پہاڑوں کی آگ بجھ گئی، زمین کاپی تو پاؤں کی ٹھوکر سے تھم گئی، خط لکھا تو دریاؤں نے تعمیر کی۔ عناصر اربع نے فاروق اعظم کی جلالت کو تسلیم کیا۔ فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، ہاں زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول۔ سمجھ میں آیا؟ دل و نگاہ کی صفائی کے لیے یہ بھی اچھی چیز ہے، روکتا تو نہیں ہوں، خود بھی لیے پھرتا ہوں، روکتا تو نہیں ہوں۔ دل و نگاہ کی صفائی کے لیے یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن فرعونوں کی طبیعت صاف کرنے کے لیے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ نعرہ تکبیر! شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، شان صدیق اکبر، شان حیدر کرام۔ یہ بھی آہستہ کیوں بولتے ہو؟ اس سے عادی نہیں ہے، اس کے سچ کہا میرے عزیز نے، اس سے تعارف نہیں ہے نا۔ میرے گرامی قدر دوستو، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، میں سچ کہتا ہوں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں بچتی، یہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں بچتی۔ ظالم عابد سے بھی خدا بچائے اور بزدل صوفی سے بھی خدا بچائے۔ ہاں، رائے گنج میں ہمارا ایک خان صاحب گاڑی کے انتظار میں دیکھتا رہا، مغرب کی اذان ہونے لگی، سوچا چلو نماز پہلے پڑھ لیتا ہے، یوں ہی نیت باندھی گاڑی آ گئی۔ خان صاحب نماز پڑھتے رہے، گاڑی نے روانگی کر لی۔ خان صاحب نے سلام پھیرا، گاڑی چل رہی تھی، جلدی سے بستر اٹھایا، جو ڈبہ سامنے تھا بیٹھنے لگے تو پیچھے والا ڈبہ گارڈ کا تھا۔ اس نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب چلتی ہوئی گاڑی پہ چڑھنا منع ہے، اتر جاؤ اتر جاؤ۔ خان صاحب نہیں اتر رہے تھے تو گارڈ دوڑا اتر کے اور خان صاحب کو پکڑ کے لیے گیا۔ ہم کہتے ہیں اترتی ہوئی چلتی ہوئی گاڑی پہ چڑھنا منع ہے، تم پھر چڑھتے ہو۔ خان صاحب نیچے کھڑے ہو گئے، اب جو گارڈ اپنے ڈبے پہ چڑھنے لگا تو خان صاحب نے پتلون میں ہاتھ ڈالا۔ چلتی ہوئی گاڑی پہ چڑھنا منع ہے، ہمارے لیے منع ہے تو تمہارے لیے بھی منع ہے نا۔ خان صاحب سجیاں کھا کھا کے پلا ہوا اللہ کا شیر، وہ بیچارہ گارڈ تو چھلی چھلائی گنڈیر ہی بس۔
پکڑ کے کھڑا کر دیا پلیٹ فارم پر، ہمارے لیے منع ہے تو تمہارے لیے بھی منع ہے، ادھر کھڑے رہو کلمہ پڑھو بس۔ وہ گارڈ بیچارہ حیران ہو گیا، گاڑی کو کون کنٹرول کرے گا، جلدی سے سرخ جھنڈی نکالی ہے، لہرا دی، دور جا کے گاڑی کھڑی ہو گئی۔ خان صاحب نے کہا وہ دیکھو کھڑا ہو گیا، آؤ اب ہم بھی بیٹھتے ہیں تم بھی بیٹھو، پکڑ کے لے گیا۔ جو ڈبہ سامنے آیا چڑھ گئے، گارڈ اپنے ڈبے میں، خان صاحب فرسٹ کلاس میں، ٹکٹ تھا تھرڈ کلاس کا، اکانومی کا، چڑھ گئے فرسٹ کلاس میں۔ ٹی آیا چیک کرنے والا، ٹکٹ چیک کرنے والا، اس نے جب خان صاحب کا ٹکٹ دیکھا کہنے لگا خان صاحب اب تو غلط جگہ بیٹھ گئے، یہ آپ کا ٹکٹ تو تھرڈ کلاس کا ہے، یہ آپ فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے۔ خان صاحب نے کہا یہ فرسٹ کلاس پہلے پہنچے گا پشاور، یہ تھرڈ کلاس بعد میں پہنچے گا۔ اس نے کہا نہیں بابا نہیں، پہنچیں گے تو دونوں ایک ہی وقت میں، لیکن آپ کا جو حق ہے وہ تھرڈ کلاس میں بیٹھنے کا ہے، یہ تو گدے والی سیٹیں، گدے والی، سمجھانے کے لیے بیچارے نے، یہ جو گدے والی سیٹیں ان پر آپ کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا گدے والی سیٹ پہ نہیں تو پھٹے والی سیٹ پہ بیٹھوں؟ اس نے کہا ہاں، گدا اٹھایا کھڑکی سے باہر، گدا کھڑکی سے باہر نیچے پھٹا نکل آیا، کہتا ہے اب ٹھیک ہے بیٹھوں؟ ٹی ٹی نے سمجھا گدا باہر جا چکا ہے، اگر میں ہاں نہیں کہتا تو میری باری آ گئی، اٹھا کے پھینک دے گا مجھے۔ کہتا ہے ہاں بالکل خان صاحب آپ بالکل ٹھیک جگہ بیٹھے، انتہائی مناسب جگہ بیٹھے ہیں، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا آن کر دوں۔ یہ ہے اس کی شان۔ نعرہ تکبیر، تاریخ افغانستان طالبان۔ ہاں سینے میں ایمان اور بازو، ایمان اور بازو میں جان، چلتی ہوئی گاڑیاں رک سکتی ہیں، درجہ بندی ختم ہو سکتی ہے، یہ ظالمانہ نظام انگریز کے بورے ساتھ چلا رہے ہیں 50 سال سے، 50 سال۔ آزادی آزادی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلام آئے گا، لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی، آزادی ملی تو کیا ہوا؟ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ رات سے بھی سوا اندھیرا ہے، رات سے بھی سوا اندھیرا ہے، واہ کیا دیدنی سویرا ہے، راہ زن سے تو بچ کے آئے تھے، اب ہمیں راہ بھر نے گھیرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے تو انگریز اچھا تھا، یہ پالیسی چلائی ہے فرنگی بھائی مان نے، اپنے برخورداروں کو یہاں بٹھا گیا، اپنے برخورداروں کو بٹھا گیا، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نعتیں سن کے روتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، شکل دیکھو چادر چڑھا رہا ہے، چہرہ دیکھا کیجیے گا، دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، کرسی مل گئی تو خیال یہ ہے کہ فقیہ بھی ہم ہیں، مفکر بھی ہم ہیں، مفسر بھی ہم ہیں، محدث بھی ہم ہیں۔ ہمارے ایک صاحب تھے، انہیں بھی امیر المومنین بننے کا شوق تھا، نماز بھی کبھی کبھی خود پڑھا لیتے تھے، مغرب کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں آخری سورت پڑھ لی قل اعوذ برب الناس، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ دی۔ وہ جو وہاں کے امام تھے انہوں نے بعد میں کہا جنرل صاحب یہ آپ کو پہلے قل هو اللہ پڑھنی چاہیے تھی، بعد میں قل اعوذ برب الفلق پڑھنی چاہیے تھی، ایھا الناس، یہ آپ نے ترتیب غلط کر دی۔ کہنے لگے کوئی میں قرآن میں تھا نا، قرآن سے باہر تو نہیں نکل گیا۔ 50 سال سے یہ کھیل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، 50 سال سے۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، ہم نے جمعہ کے روز راولپنڈی میں بھی یہ بات کہی، شریعت کے نفاذ پر کوئی تنازع نہیں، یہ متفقہ بات ہے، کوئی تنازع نہیں ہے شریعت کے نفاذ پر۔ علماء تو کیا
نہ سندھ کو اعتراض ہے، نہ بلوچستان کو اعتراض ہے، نہ سرحد کو اعتراض ہے، نہ پنجاب کو اعتراض ہے. چاروں صوبے اس پر متفق ہیں کہ آمنہ کے لال کا نظام آنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بلکہ مجھ سے تو غیر مسلموں نے بھی کہا، عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے ہم سے کہا ہم بھی چاہتے ہیں کہ رحمت عالم کی شریعت آئے، اس لیے کہ ہم انگریز کے ظالمانہ نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں. ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہمیں اسلام میں انصاف ملے. یہ تو متنازع بات ہے ہی نہیں. بس صرف اتنی سی بات ہے، جو اپنی سیاسی عمر بڑھانے کے لیے اسلام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان پر قوم کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. ان پر لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. مجھ تک کب ان کی بزم میں پہنچا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اور جنہیں کچھ نہ کچھ جنہیں دین نہیں چاہیے، مفادات چاہیے، مال چاہیے. سنا ہے آج کل تعویذ فروشی کی دکان پھیکی پڑ گئی، تو وہ ادھر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا بڑا چیک بھیج دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ گئے اسلام، آ گئے. ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنی ذاتی زندگی پر اسلام کو نافذ نہیں کریں. اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا اس کو. خیر، میں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے، اپنی ذات پہ بھی غور کرو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. کھنگر اور ناکارہ مٹی سے تمہیں چلتا پھرتا انسان بنایا. یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی. میں نے اپنے ہم سفر سے کہا، وہ جو کہہ رہا تھا میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، مجھے فطرت لے آئی ہے. میں نے کہا تیرے رب نے آسمان کی بلندیاں تیرے لیے بنائی، زمین کی وسعتیں تیرے لیے بنائی، سبزوں کی لہک تیرے لیے، ستاروں کی چمک تیرے لیے، پھولوں کی مہک تیرے لیے، ندیوں نالوں کی روانی تیرے لیے، ٹھنڈا اور گرم پانی تیرے لیے، سمندروں کا تلاطم تیرے لیے، دریاؤں کا تموج تیرے لیے، صبح کا سویرا تیرے لیے، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے، یہ مختلف جانور اور مویشی تیرے لیے. پوری کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی اور تجھے صرف اپنے لیے بنایا. تجھے صرف اپنے لیے بنایا. کہتا ہے یہ تھیوری کس نے دی، یہ فلسفہ کس نے دیا، یہ تصور کس نے بتایا؟ میں نے کہا اسلام کے قائد محمد عربی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے ان کا غلام بنائیے، پھر آگے بات بتائیے. میں نے کہا پھر پڑھو لا الہ، وہی جملہ، وہی موٹو، وہی سلوگن جو فاران کی بلندیوں سے بلند ہوا، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ. ٹھہریے الا اللہ میں جلدی نہ کیجیے، الا اللہ میں جلدی نہ کیجیے، ذرا لا کا جھاڑو پھرنے دیجیے، صفائی ہونے دیجیے. صفائی وہ سنا ہے برتن صاف نہ ہو دودھ ڈالنے سے خراب ہو جاتا ہے. تزکیہ پہلے تعلیم بعد میں. قولوا لا الہ
میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد عطا کرنے والا، کوئی نہیں بیماریاں دور کرنے والا، کوئی نہیں بیڑے پار لگانے والا، کون ہے؟ الا اللہ، مگر اللہ ہی پہ ذرا زور دینا ہے، ہی پہ ذرا زور دینا ہے۔ ہمارا معبود کون ہے؟ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ سوچ کر، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو کھڑے ہیں وہ بھی سوچ کے بولیں، جو چھت پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سوچ کے بولیں۔ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود یا اللہ بھی؟ عجم بیمار ہو گیا، عجم کہتا ہے اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی۔ عجم کہتا ہے اللہ کا سجدہ عبادت والا اور اس کے پیاروں کا سجدہ تعظیم والا۔ میں نے کہا تعظیم میں سجدہ نہیں ہے بابو، تعظیم میں سجدہ نہیں ہے، اور جو سجدہ ہو وہ تعظیم نہیں ہے، تعظیم میں سجدہ نہیں ہے۔ اگر تعظیم میں سجدہ ہوتا تو صحابہ کائنات کے سب سے بڑے محترم انسان کی تعظیم میں سجدہ ضرور کرتے۔ پوچھا صحابہ نے، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، وڈیروں کا سجدہ رعایا کرتے ہیں، مخدوموں کا سجدہ خادم کرتے ہیں، امیروں کا سجدہ غریب کرتے ہیں، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ۔ تو اگر تعظیم میں جھکنے کی گنجائش ہے تو آقا پھر آپ سب سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو جھک کے ملا کریں۔ مجھے میرے اہل نظر نے بتایا، حدیث کے الفاظ چمک رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ اگر میری شریعت میں انسان کا انسان کے سامنے سر جھکانا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو تعظیماً جھک کے ملا کریں، اور اس دور کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کو جھک کے ملا کریں۔ ہاں وہ تو نہیں ملتی جھک، لیکن بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، چھوڑیے باقی سارے رشتے۔ صحابی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، صدیق اکبر جیسا سچا چاہنے والا، رحمت عالم جیسے محترم اور مقدس کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدہ کس کا؟ اکبر کہتا ہے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ یہاں سے جواب دو،
گھڑی دیکھوں؟ قرضہ وصول کرنے والوں کو جاگتے بھی رہنا چاہیے. نہیں جاگ رہے؟ یہ تو دیکھ لیجئے، احسان ہے، احسان ہے. خود جگایا قرض خواہ کو ورنہ بھاگ جاتا. یہ قرآن ہی تو ہے بابو. ترجمہ بھی سنو، صرف قرآن نہیں، ترجمہ بھی سنو. مسجود کون ہے؟ سخت ناگوار ہوتا ہے بیمار کو. کلمہ کڑوا نہیں، ذائقہ خراب ہو گیا. منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے نا صفراوی بخار سے تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے. سیب بھی صحیح ہے نا. بدعات کے بخار نے ذائقہ خراب کر دیا، اس لیے یہ کڑوا لگتا ہے. حالانکہ اس سے میٹھا کلمہ کوئی نہیں. خدا کی قسم اس سے میٹھا کلمہ کوئی نہیں، اس سے میٹھا جملہ کوئی نہیں. جب تک اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہوئی تھی تم سربلند تھے، عرب و عجم پہ چھا گئے تھے، دریاؤ صحرا پہ چھا گئے تھے. کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا محکوم بنا تھا جب تک اس میں ملاوٹ نہیں کی. ہماری جبین کی عاجزی ان کے لیے مسجود، ہر جگہ موجود. علام الغیوب، عالم غیب کون؟ اللہ بھی. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. میرے محبوب اعلان فرمائیے، بیان میرا زبان تیری، بیان میرا زبان تیری، قرآن میرا زبان تیری. اعلان فرمائیے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین آسمان کے درمیان سارے غیب کو جاننے والا کون ہے؟ پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں محفوظ رہ جائے. اللہ عالم غیب ہے اور اس کا رسول نہ 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 سوچ کے بولو، ایسے نہیں. اللہ عالم غیب ہے اور اس کا رسول عالم وحی ہے. اب دیکھو نا، آپ بھول بیٹھے تھے نا. اللہ عالم غیب ہے، عالم الغیب ہے اور اس کا رسول عالم وحی ہے. اس کو کسی بتانے والوں کی ضرورت نہیں، اور رسول پر جب تک وحی نہ آئے. کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خردمند. ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چراغ در چاہے کنانش ندیدی. بگفتہ عالمن برق جہانس دم پیدا دیدر دم نہانس. گہے بر تار میں آوان سینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے. کسی نے اس باپ سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہوا تھا. کس سے؟ سیدنا یعقوب سے. سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ التسلیم کہ اے روشن ضمیر ذرا بتا تو صحیح، تیرے لختے جگر کا کرتا جب مصر سے روانہ ہوا تو تو نے یہاں کنعان میں بیٹھ کے فرمایا لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف
انی لاجد ریح یوسف لاجد ریح یوسف لولا تفندون. اگر تم میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو آج مجھے اپنے میٹھے یوسف کے کرتے کی خوشبو کے لپکے آ رہے ہیں. پوچھا کسی نے اے روشن ضمیر ذرا بتا تو صحیح مصر سے آتے ہوئے کرتے کی خوشبو سونگھ لی, ہزاروں میل دور سے کرتا چلا, اس کی خوشبو تم نے یہاں سونگھ لی, اور جب تیرا یہی لخت جگر اسی کنان کے کنویں میں تھا اس وقت کیوں پتہ نہ چلا؟ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بگفتہ حال من برق جہانات دم پیدا و دیگر دم نہانات. ہمارا حال ایسے جیسے بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں, روئے زمین پر پڑے ہوئے تنکے بھی نظر آتے ہیں, اور جب بجلی بند ہو جائے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. ہمارا حال بھی یہی ہے, ہمارے دل پر ہمارے قلب پر جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں.